حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی اور بنی اسرائیل کے رہنما تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا۔ تمام انبیاء اکرام کا دستور تھا وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی دیکھ بھال و تربیت فرمائی تھی۔ حضرت مریم بنت عمران بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ قرآن میں 12 جگہ ان کا نام آیا ہے اور ان کے نام سے ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ ان کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت مریم بچپن ہی سے بڑی نیک سیرت تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ دوستو، حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھیں اور اولاد سے بالکل مایوس تھیں، لیکن دل میں اولاد کی تمنا رکھتی تھیں۔ ایک دن حضرت عمران کی بیوی نے گھونسلے میں ایک چڑیا دیکھی۔ اس نے اپنے انڈے کو توڑا تو اس میں سے ایک بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی اچھا ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا اگر خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں خدا کو نذر کروں گی اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ یہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور خدا کی قدرت سے ان کے حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں بہت اداس ہوئی اور کہا خدایا یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو اسے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئیں۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میرے قبیلے سے ہے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن لوگ اس پر راضی نہیں تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلم لی گئی، اس پر ہر ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا کہ جس کا قلم پانی میں تیرتا رہے گا وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا۔ ہر بار زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں تو انہوں نے کہا اب میں مسجد کی عبادت کے لائق ہو گئی ہوں اور ماں کی نظر کے مطابق میں خدا کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں آئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کرایا۔ اسی میں حضرت مریم رہنے لگیں۔ وہ خدا کی عبادت میں لگی رہتی۔ وہ ہر وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بغیر موسم کے عمدہ پھلوں کے ذریعے ان کی نشو و نما اور پرورش فرمائی۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل اور خوراک پاتے تو پوچھتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ کہتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے، تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ اور خدا نے ان کی دعا سن لی اور قبول کر لی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا اے زکریا خدا آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ جب حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور زکریا علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔
वो अल्लाह ताला के खौफ से बहुत रोया करते थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में ही राहिबों सा लिबास पहनते थे और अक्सर बैतुल मुक़द्दस में खुदा की इबादत करते रहते थे। अक्सर आपकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और जब दोज़ख का नाम सुनते तो खौफ के मारे बेहोश हो जाते थे। एक दिन बाप ने कहा, बेटा, हमने तुमको दिल की खुशी के लिए खुदा से मांगा था और तुम हो कि रोते ही रहते हो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा, आप ही ने तो फरमाया है कि दोज़ख आग का मैदान है जिसे आंखों का पानी बुझा सकता है, फिर मुझे आप रोने से क्यों मना करते हो। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। इसी बीच जब हज़रत मरियम को हमल ठहर गया तो लोगों में बड़ी बेचैनी फैली। हज़रत मरियम के पास हज़रत ज़करिया के अलावा कोई और नहीं जाता था, क्योंकि हज़रत ज़करिया ही उनकी देखभाल करते थे। यहूदियों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हज़रत मरियम से जिना करने की तोहमत लगाई और आपको कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। जब हज़रत ज़करिया को यह बात मालूम हुई तो कौम में से निकलकर भागना चाहा। रास्ते में एक पेड़ देखा, उसमें से आवाज़ आई, ए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर आ जाओ। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस पेड़ की तरफ देखा तो वो पेड़ बीच में से फट गया और आप उसमें दाखिल हो गए। बीच का हिसाब बराबर हो गया, लेकिन आपकी चादर का एक कोना दरख्त से बाहर रह गया। जब बनी इसराइल ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो शैतान ने इंसान की सूरत में आकर कहा, मैंने आज तक कोई ऐसा जादूगर नहीं देखा कि एक शख्स जादू की जोर से पेड़ को चीरकर उसमें छुप गया है। लोगों ने कहा, तुम झूठ कहते हो, भला ऐसा कभी हो सकता है। फिर शैतान ने चादर का वो कोना लोगों को दिखाया। लोगों ने कहा कि दरख्त में आग लगा दें, लेकिन शैतान ने सलाह दी कि आग मत लगाओ, बल्कि आरे से इसे चीर डालो। लोगों ने पेड़ पर आरा चलाया। जब आरा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर पहुंचा तो फरिश्तों में खलबली मच गई, लेकिन खुदा की बेनियाज के सामने बेजुबान हिला ना सके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी कुदरत का तमाशा देखते रहे। सुभान अल्लाह, कैसा मंजर है कि दोस्तों के सर पर आरे चलते हैं और वह दम नहीं मारते, और खुदा के दुश्मन दन दनाते फिरते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। किसी की मजाल है कि जरा चूं कर सके। हज़रत ज़करिया ने बड़ी हिम्मत और सब्र के साथ अपनी जान खुदा के हवाले कर दी और सब्र करने वालों के ऊंचे गिरोह में शामिल हुए। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह इससे आगे का पार्ट कल पोस्ट किया जाएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।